السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرنے لگ رہا ہوں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست دعا ہے، اور میں اس کو خود بھی جو ہے تقریباً کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر نماز میں پڑھوں، یا جس وقت بھی مجھے یاد آ جاتی ہے میں وہ دعا لازمی پڑھتا ہوں۔ کیونکہ مجھے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اور اس کی جو برکات ہوتی ہیں وہ مجھے فیل ہوتی ہیں۔ تو میں نے سوچا یار کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس دعا کو شیئر کروں۔ اور یہ دعا ہے کس بارے میں ہے کہ جی آپ کے دکھ درد ہوتے ہیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور انسان کے اوپر بہت سے قرضے ہوتے ہیں جو کہ انسان نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ بہت ہی جامع قسم کی دعا ہے۔ تو میں آپ کو بلکہ پہلے ایک حدیث سناتا ہوں کتاب سے پڑھ کر، اور بہت ہی زبردست حدیث ہے۔ میں نے خود بھی جو ہے اس کو پڑھا تو مجھے بڑا زبردست لگا، تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری شخص بنام ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دیکھا۔ یعنی کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک انصاری شخص کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، اے ابو امامہ، اس غیر وقت نماز میں مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی کہ ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، تو غیر وقت نماز ہے، تو اس وقت مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غموں اور قرضوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی ہمارے لیے یعنی کہ تسلی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پریشان ہوتے تھے اور ان کو ان چیزوں کی ٹینشن ہوتی تھی۔ فرمایا، کیا میں تمہیں ایک کلام نہ بتلاؤں جس کے پڑھنے سے تمہارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے قرض بھی ادا ہو جائے گا؟ میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، یعنی کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے غموں نے اور قرضوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ فرمایا، کیا میں تمہیں ایک کلام نہ بتلاؤں جس کے پڑھنے سے تمہارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارا قرض بھی اتر جائے گا؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا صبح اور شام کے وقت پڑھنے کو فرمائی، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے اسے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے تمام غم دور کر دیے اور میرا تمام قرض ادا کر دیا۔ ابو داود اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ یہ میرے خیال سے انہوں نے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ یہ دعا یعنی کہ جس طرح یہ حدیث کے اندر آئی ہے۔ تو یہ میں دعا آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ دعا بڑے یعنی کہ دھیان سے سنیے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً یاد ہو جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو پریکٹس کریں گے آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی، پھر چلتے پھرتے جس طرح سے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام کے وقت پڑھنے کو کہا، تو آپ اس کو صبح شام اور نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا کیا ہے جی، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ الہی، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں غم سے اور فکر سے، اور تیری پناہ پکڑتا ہوں عاجزی اور سستی سے۔ بڑی زبردست دعا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی عاجزی یعنی کہ کسی کے سامنے آپ جو ہے گر گڑا کے مانگ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اس چیز سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، اور سستی سے، کاہلی سے، یعنی کہ انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اور نو ڈاؤٹ انہی چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے پھر غموں کا شکار ہونے لگ جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہونے لگ جاتا ہے۔ اور تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی اور بخل سے، یعنی کہ ڈرنے سے، اور جس طرح کنجوسی ہوتی ہے اس چیز سے بھی اللہ پاک کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اور ہے، اور تیری پناہ پکڑتا ہوں قرض کی زیادتی اور لوگوں کے غلبے سے، یعنی کہ جب آپ لوگوں سے قرض لیں گے اور جو ہے وہ پھر آپ کے اوپر غالب آنا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے۔ تو ویورز، یہ اتنی زبردست دعا ہے، تو اس دعا کو لازمی، میں آپ سے یقین کریں، آپ کو میں بتاتا بھی رہتا ہوں اکثر دعائیں وغیرہ، تو آپ یقین کریں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ آپ ان کو معمول بنا لیں اپنا، ٹھیک ہے، جب بھی یاد آئے یہ پڑھ لیا کریں۔ ایک تو یہ شیطان ہمارے ذہن میں یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈال دیتا ہے کہ یار اتنی ساری دعائیں میں کیسے یاد کروں، میں کیسے پڑھوں۔ بھئی آپ یاد تو کریں، ٹھیک ہے، جب آپ یاد کریں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے، تو آپ یہ پڑھنے بھی لگ جائیں گے۔ تو پہلے انسان قدم تو اٹھائے نا، جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جب وہ کام شروع کرتا ہے، اگر وہ نیک کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ مدد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا قدم اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں، حدیث سے زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہمارے غم دور ہو جائیں گے، ہماری فکر دور ہو جائے گی، اور ہمارے جو قرضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، ہمارے اندر جو سستی اور محتاجگی ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ختم فرما دیں گے، تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ان دعاؤں کا معمول بنائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل جنید وِد جواب کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹس کے اندر اپنے ویلیوبل فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔